السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، ہمارے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اللہ کا کلام، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا سنتی، میری سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو یعنی قرآن اور احادیث کو علماء نقل کا نام دیتے ہیں۔ یہ نقل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور یہ ہماری اس عقل کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو یہ نقل جو قرآن و حدیث ہے اور یہ جو ہماری عقل ہے، ان دونوں کے درمیان علماء کہتے ہیں کہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اور اگر ٹکراؤ ہوگا تو پھر نقل کو قرآن و حدیث کو ہم مقدم کریں گے، کیونکہ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ نقل ہے، قرآن و حدیث ہے، عقل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے لو کان الدین بالرأی، کہ اگر دین کی بنیاد عقل ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موزوں اور جرابوں پر، یعنی اگر دین کی بنیاد عقل ہوتی تو پھر جرابوں اور موزوں پر مسح نیچے ہونا تھا، گندگی نیچے لگتی ہے، مٹی نیچے لگتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جرابوں موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ تو نقل اور عقل کے درمیان تعارض نہیں ہوگا۔ کیوں تعارض نہیں ہوگا؟ کیونکہ خالق ایک ہی ہے، ہمارا بھی خالق اللہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور اس نے نقل کی صورت میں قرآن و حدیث کی صورت میں جو بات بیان کر دی ہے، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ عقل کی مثال علماء بیان کرتے ہیں کہ آنکھ کی طرح ہے۔ آنکھ جس طرح دیکھتی ہے، لیکن کیا آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے؟ اندھیرے کمرے میں اگر ہم چلے جائیں اور روشنی نہ ہو تو وہاں جو کچھ پڑا ہوگا ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح عقل ایک پیمانہ ہے، لیکن چھوٹا پیمانہ ہے،
جس کا دائرہ صرف محسوسات ہے، محسوسات وہ چیزیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، مثلا جنت، جہنم، عذاب اور فرشتے، جنات، جن چیزوں کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، عقل ان کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ عقل ایک پیمانہ ہے لیکن چھوٹا پیمانہ ہے، یعنی اس سے آپ کسی بڑی چیز کو، پہاڑ کو تولنا شروع کر دیں تو یہ ناممکن ہے۔ جیسے آپ کو دیکھیں قرآن مجید کے اندر اس بات کے دلائل موجود ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی، پانی کا کام غرق کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ جب عقل اور نقل کے درمیان تعارض ہوگا تو علماء کہتے ہیں کہ ہم نقل کو، قرآن و حدیث کو مقدم کریں گے۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جدید میڈیکل سائنس جو ہے یہ کہتی ہے کہ موسم کے لحاظ سے یا علاقے کے اعتبار سے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو 2 یا 3 گھنٹے کے اندر یا 10 گھنٹوں کے اندر اس پر گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، سب سے پہلے آغاز یہ گلنے سڑنے کا جو ہے یہ انسان کی پلکوں پر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بیمار تھے، آپ آئے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کی، فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو اس لیے آپ کا فرمان ہے کہ جو بندہ موجود ہو تو آنکھیں بند کر دے، کیونکہ اس بندے کی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ تو سب سے پہلے گلنے سڑنے کا جو عمل ہے یہ انسان کے جسم پر پلکوں پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچایا جاتا ہے جبکہ آپ تو مٹی ہو جائیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس زمین کی مٹی پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اس کی مثال بھی موجود ہے۔ سورۃ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کے پاس جنات تھے، انہوں نے جنات کو اس کام پر لگا دیا کہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرو۔ جنات مسجد اقصیٰ کو تعمیر کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پر موت آ گئی اور سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی عصا کے سہارے کھڑے ہیں اور جنات وہ مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت کے نبی کی جان نکل چکی ہے۔ کیوں؟ مٹی انہیں نقصان نہیں پہنچا رہی، لیکن پتہ کیسے چلا کہ جب ایک دیمک کے کیڑے نے اس لاٹھی کو ایک مدت دراز کے بعد کھانا شروع کیا اور جب وہ لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک زمین پر گرا، تو تب جنات کو پتہ چلا کہ ہم تو اس سے جاہل ہی رہے ہیں، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اس مشکل میں نہ پڑتے۔ یعنی اب عقل اس کو نہیں مانے گی کہ ایک بندے کا اتنے مدت دراز کے بعد جسم بھی نہیں کرا۔ عقل اور نقل میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں، رسولوں کے جو معجزے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج کے اس جمعے کے اندر جو میں آپ کے سامنے چیز بیان کرنے والا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج۔ یہ ہماری عقل میں آنے والا چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا اس پر پختہ ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہ
سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اپنے ایک بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے جو مکے کے اندر ہے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد اقصی ہے، رات کے ایک حصے میں وہاں تک گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پر جا کر جنت جہنم کو دیکھ کر رات کے اس معمولی حصے میں واپس آ جانا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. لیکن ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی ایک تو یہ اس بات کی علامت ہے یہ سفر معراج، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک عقیدے کو بیان کر رہا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ اس بات کی نفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کی علو ذات بلندیوں والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں پر ہے. فرمایا فإنہا مومنہ، یہ مومن ہے. یہ لونڈی مومن ہے. اور اپنے صحابی سے کہا جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا کہ اس کو آزاد کر دے، یہ مومن ہے. تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر یہ مقام عظیم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان پر کالی رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو کر نہ صرف اس کے چلنے کو دیکھتا ہے بلکہ اس کو سنتا بھی ہے. یعنی ہمارا رب اس قدر عظیم ہے. اب اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا، سویا ہوا. بعض روایتوں میں ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی. آپ وہاں رہائش پذیر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا گھر کہا. تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ عام انداز میں نہیں آئے، گھر کی چھت کو پھاڑ کر آئے ہیں، گھر کی چھت کو کھول کر آئے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے ہیں. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میں لیٹا ہوا تھا، کچھ اونگ تاری تھی، نیند اور بیداری کے عالم میں تھا. تو کوئی فرشتہ کہہ رہا تھا کہ 3 بندے جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ 3 بندے کون تھے؟ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ جو 30 درمیان والا ہے یہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر وہ زمزم کے پاس لے گئے اور ایک تشت سونے کا لایا گیا. اس تشت سونے کے ساتھ پھر میرا جہاں سینے کو ناف تک چیرا گیا، میرے دل کو نکالا گیا اور دل کو آب زمزم سے دھویا گیا. آب زمزم سے دھو کر اس کے بعد وہاں ایمان اور حکمت جو سونے کے تشت کے اندر تھا وہ میرے اندر انڈیلا گیا اور پھر میرے سینے کو سی دیا گیا. یعنی دیکھیں بڑے واقعات دکھانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان اور حکمت سے اس کو بھرا گیا. یہ پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ ہوا. ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی. اور اب جب معراج کے واقعات سفر پر روانہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر دل کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر ایمان اور حکمت کے یعنی وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کا جانور میرے پاس جبریل علیہ السلام لائے، وہ گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا۔ مجھے اس پر سوار کرنے کے لیے کہا گیا، میں سوار ہونے لگا تو وہ شوخی کرنے لگا، تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، اس براق سے، کہ یہ ہستی جو ہے اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز آج تک تجھ پر کوئی سوار نہیں ہویا۔ تو یہ سن کر براق کو پسینہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ براق جو تھا وہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی اس قدر تیز سپیڈ تھی۔ وہاں مسجد اقصیٰ جا کر اس نے اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری، اس سواری کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ یہاں پھر محدثین کے درمیان اختلاف ہے کہ نماز جہاں پڑھائی ہے یا واپسی میں پڑھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انبیاء علیہم السلام کو یعنی امامت کے ساتھ جماعت کروائی ہے، اور آپ کی امامت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اور سب رسولوں کی دعوت ایک ہے، سب رسولوں کا دین ایک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اللہ نے فرمایا وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ سب نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب کا دین ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر آیا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو قبول کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب کو قبول کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو شرابی ہے، جو نشے میں دھت بندہ ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شراب کو قبول کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور جہاں ہمارے ہاں جو نشے میں دھت ہو، جو شرابی ہو، اس طرح کے کام بھنگ اور فیم پیتا ہو، اسے ولی کا درجہ حاصل دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کو یعنی انہوں نے چڑھایا، پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر دستک دی تو آگے سے فرشتوں نے کہا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا خوش آمدید، ہر جگہ آپ کا استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا نیک بیٹے اور نیک نبی، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے، اور روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک طرف کچھ سائے ہیں، دوسری طرف بھی کچھ سائے ہیں۔ دائیں طرف آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، بائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دے رکھا تھا، یعنی ایک پوری مخلوق کو جتنا حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان اور ساتویں آسمان پر، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ نیک بیٹے اور نیک نبی۔ لیکن باقی آسمانوں پر جو نبی تھے انہوں نے نیک بھائی نیک نبی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھٹے آسمان پر میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے روانہ ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، تو ان سے پوچھا گیا تم کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے، لیکن اس کی امت جو ہے میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے۔ ساتویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کعبے کے اوپر عین ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ روزانہ 70,000 فرشتے جہاں نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ جہاں نماز پڑھ لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، یعنی یہ فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اگر میں نے دیکھے یہ ایک بیری تھی، اس کے پھل جو تھے یہ ہجر شہر کے مٹکے جتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہجر شہر جو تھا وہاں کے مٹکے مشہور تھے، تقریباً 2.5 من ان کے اندر پانی آتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، یعنی اتنے لمبے لمبے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کی سیر کرائی، جہاں تک کہ آپ کو اوپر لچایا گیا، اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام صادر فرما رہا ہے، فرشتے قلموں سے لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھائی اس قدر ہو رہی ہے تعداد میں کہ قلموں کی آواز آ رہی ہے۔ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 تحفے دیے گئے۔ وہ 3 تحفے کیا ہے؟ ایک ہے 5 نمازیں، دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرا مجھے یہ تحفہ دیا گیا کہ میری امت کا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ یہ 3 تحفے دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کی۔ آپ نے اکثر اپنی عید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر سورج گرہن لگا تو آپ نے عورتوں سے یہ کہا کہ میں نے جہنم میں اے عورتوں کی جماعت تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ ایک لمبے عید کا موقع تھا، ایک لمبے ہاتھ والی سمجھدار عورت، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تکفرن العشیر و تکثرن اللانا، کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، جہاں بیٹھتی ہو سب کچھ کھنگال ڈالتی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک بندہ جو تمہاری خاطر دن رات ایک کرتا ہے، اگر کبھی حالات تنگ ہو گئے تو تم یہ کفریہ کلمہ زبان سے نکال دیتی ہو کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں آج تک میں نے جہاں کوئی خیر دیکھی نہیں، مار آئی تو خیرن قط، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو واپسی میں چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا جی 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، میری امت پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھی، 2 نمازیں، آپ کی امت 50 کا کیسے طاقت رکھے؟ آپ واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس گیا، 10 کم ہوگی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی، جہاں تک کہ 5 رہ گئی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تو میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے. تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ تعداد کے اعتبار سے 5 ہیں، لیکن جو بندہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مناظر بھی دیکھے تھے. ایک ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا گزر جہنم میں ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے. صحیح روایت ہے، تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو، انہوں کو کریت رہے تھے، اپنے چھلی کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے اللہ مجھے بتلایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن کی زبانوں سے دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے. وہ لوگ کون تھے؟ جو آگ کی کینچیوں کے ساتھ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، آپ لوگوں کو درس دیتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں یہ بتلانا کہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا ہی صاف ستھرا ہے، لیکن وہاں شجر کاری کرنی ہے تو ان کلمات کے ساتھ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں کعبے میں حتیم کے اندر موجود تھا، اور اب میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اب میں ان قریش کے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ رات کے ایک حصے کے اندر میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے 7 آسمان کے اوپر جنت جہنم کی سیر کر کے آ گیا، تو یہ لوگ تو مجھے جھٹلائیں گے. اور ہوا بھی ایسا. کچھ نئے مسلمان وہ مرتد ہو گئے. ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے اندر جب پریشان دیکھا تو وہ کہنے لگا کیا آج کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے 7 آسمان کی سیر کی. تو اس نے قریش کے لوگوں سے بلا لایا کہ دیکھو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. سب نے تالیاں ماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ابو جہل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. کہنے لگا تیرا ساتھی آج یہ کہتا ہے کہ میں رات کو اس معمولی سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، جنت جہنم کی سیر کی، 7 آسمان کے اوپر، اور پھر واپس بھی آ گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو یقیناً ایسا ہے. میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی باتوں پر اس پر ایمان رکھتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہتے ہیں جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب تھا، جسم کے ساتھ یہ سیر نہیں ہوئی تھی. ہاں ایسے لوگ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیسے کیا؟ سبحان اللہ دی اسرا بھی، سبحان اللہ. جب بہت بڑی بات ہوتی ہے تب یہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ دی کہ پاک ہے وہ ذات. اور پھر آپ دیکھیں اگر یہ خواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشان کیوں تھے؟ پھر تو ابو جہل سے کہہ دیتے میں تو خواب بیان کر رہا ہوں. اور خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مشرق میں ہے، وہ مغرب کے نظارے کر رہا ہوتا ہے، مغرب میں بیٹھا ہے مشرق کے نظارے کر رہا ہوتا ہے، کوئی عجیب نہیں سمجھ رہا ہوتا. کئی بندے یعنی اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم کعبہ میں پھر رہے ہیں، لیکن کوئی عجیب نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ روح کے ساتھ یہ سفر کرایا ہے. اور جو بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے. اور روح کی آپ دیکھیں، روح کی یہ خاصیت ہے وہ کسی چیز پر سوار نہیں ہوتی، جسم سوار ہوتا ہے. آپ کے لیے اسپیشل ایک جانور لایا گیا ہے جو گدھے سے بڑا ہے، خچر سے چھوٹا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही फौलाइक हुमुल मुत्तक़ून, जो बंदा सच्चाई लेकर आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई लेकर आए, वसद्दक़ बिही, और जिसने इसकी तस्दीक की, अबू बकर ने तस्दीक की, फरमाया यही लोग मुत्तकी है, यही लोग जहन्नम की आग से बचने वाले हैं। हम मेराज के इस सफ़र की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये कौन सी तारीख थी? बाज़ किस्सा गोहों ने कहा जी ये 27 रजब थी, कोई तारीख मुकर्रर ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये दिन कई बार आया, कई साल बाद आया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन किसी सहाबी ने इस 27 रजब को या इससे हटकर कोई सी इबादत का इह्तमाम नहीं किया। और इस सफ़र मेराज में क्या चीज़ का तोहफा मिला? 5 नमाजों का। हमारे यहाँ एक ग्रोह है जो इस बात का चर्चा लोगों को ये पट्टी पढ़ाता है कि साल के अंदर आपने 2 या 3 रातें जाग लेनी है, शब-ए-दारी कर लेनी है, 2 या 3 रोज़े रख लेने हैं और तुम्हारी निजात के लिए बस यही काफ़ी है, 5 नमाजें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये बंदे ऐसा नेकी का काम तलाश कर रहे हैं जिससे अल्लाह का नबी महरूम है, आपके सहाबा महरूम हैं। हमें कुरान बार बार क्या कहता है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने अमलों को ज़ाया ना करो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहा करते थे कि जो बंदा ये कहता है कि ये नेकी का काम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें नहीं बतलाया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह खाइन समझता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं तुम्हारे सामने जन्नत जाने का सारा प्रोग्राम बयान करके जा रहा हूँ, जहन्नम से बचने का सारा प्रोग्राम तुम्हारे सामने बयान करके जा रहा हूँ। अल्लाह का जो चैलेंज है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए अपना दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। अब कोई चीज़ अगर नहीं आएगी वो नेमत नहीं हो सकती, वो जहमत हो सकती है। लोगों को सारी रात बेदार करना और लोगों को ये पट्टियाँ पढ़ाना कि 100 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा, और फिर वो नमाजें जो 5 नमाजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला है, अल्लाह उस पर लगाना ना, और फिर रोज़ा रख लो जी। यानी एक ऐसी नेकी पर लोगों को लगाया जा रहा है, अरे जो जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम है। अब कोई अगर ये कहे जी इसमें हरज क्या है, रोज़ा ही रखा है, नमाज ही तो पढ़ेंगे। हरज ये है कि इस इबादत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नेकी के हकदार है। ऐसा नहीं है कि नेकी हम तक बाईपास होकर आ जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम हो, आपके सहाबा महरूम, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ऐसे काम हुए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या जो सुनन दारमी के अंदर है, वो बयान करते हैं अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला के, मैंने मस्जिद में एक काम देखा है। मस्जिद में मैंने क्या काम देखा है? कुछ बंदे बैठे हैं दायरे की शक्ल में और वो क्या कह रहे हैं? सुबहान अल्लाह कहो। एक बंदा कहता है सुबहान अल्लाह कहो, वो सब मिलकर सुबहान अल्लाह कहते हैं 100 बार। फिर कहता है 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 100 बार अल्लाहु अकबर कहो, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। वो सब कह रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई अंदाज में कह रहे हैं। हालांकि ये अफजल तरीन कलमे हैं, लेकिन इज्तिमाई अंदाज में ये जिक्र साबित नहीं, हर नमाज के बाद इनफरादी अंदाज में है। लेकिन अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये काम देखा बसरा के अंदर, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के पास चले गए और कहने लगे कि आज मैंने मस्जिद के अंदर एक ऐसा काम देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो काम सिखाया ही नहीं, हमें बतलाया ही नहीं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में आए, वो लोग जो जिक्र कर रहे थे इज्तिमाई अंदाज में, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग बाहर जाओ, ज़िना करो, चोरी करो, डकैतियाँ करो और फिर आकर मस्जिद में अल्लाह से तौबा करो, तो अल्लाह, मैं अब्दुल्ला तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी अल्लाह ताला नेकियां ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन ये काम करके तुम लोग गुमराही के रास्ते पर चल निकले। उन्होंने कहा अब्दुल्ला हम नेक काम ही तो कर रहे हैं,
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کے کئی ایسے چاہنے والے ہوں گے لیکن نیکی انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین بتلا گئے ہیں، سارا دین بتلا گئے ہیں، آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، لیکن معراج کی یہ چیزیں کہ اس دن جی روزہ رکھنا ہے، اس دن یہ کام کرنا ہے، صحابہ نے تو کیا نہیں۔ یعنی وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، وہ ایک ایسا عمل کو ایجاد کر رہا ہے جو بدعت ہے۔ اور سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔